نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 70 اینڈ 71۔ لفظی ترجمہ: لقد البتہ تحقیق اخذنا لیا ہم نے میثاق عہد بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف رسولن پیغمبر، کلما جب کبھی جاءہم آئے ان کے پاس رسول کوئی پیغمبر، بما اس کے ساتھ جو لا تہوی نہیں چاہتے تھے انفسہم ان کے دل، فریقاً تو ایک جماعت کو، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، و فریقاً اور ایک جماعت کو، یقتلون وہ قتل کرتے تھے۔ استغفار۔ وحسبوا اور یہ خیال کیا، اللہ کہ نہیں تکونا ہوگا، فتنہ کوئی بھی فتنہ، فآموا بس وہ اندھے ہوئے، وسموا اور بہرے ہوئے، ثم پھر تابا توبہ قبول کی اللہ نے علیہم ان کی، ثم پھر عموا وہ اندھے ہوئے، وسموا اور بہرے ہوئے، کثیراً بہت سے منہم ان میں سے، واللہ اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ استغفار۔ اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت بجا لائیں گے، مگر انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ کر اپنی آراء خواہشات کی پیروی کی اور انہیں اللہ کی شریعتوں سے مقدم قرار دیا۔ شریعتوں کی جو بات ان کی خواہشات کے مطابق تھی اسے لے لیا، اور جو مطابق نہ تھی اسے بلا دریغ رد کر دیا۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیں، چونکہ ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور چہیتے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی اور نحوست یا غلبہ دشمن جیسی کوئی بلا ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا یہاں پر رک کر اپنا بھی موازنہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ جو آیات آئی ہیں قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں، تو یہ بے وجہ نہیں ہے، ان کی وجہ ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت کے لوگوں میں، سارے عالم میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، اور اللہ نے ان کو معاف کرتے رہے کہ جیسے جیسے وہ غلطیاں کرتے رہے اللہ ان کو معاف کرتے رہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عہدہ لے کر تو وہ عہدہ امت محمدیہ کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب جو امت محمدیہ ہے وہ سب سے خاص امت ہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیا خود کو کیا کہتے تھے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہم امت محمدیہ ہیں، ہم جو مرضی کر لیں آخر کو ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ استغفار جی، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے اور اسی طرح کی باتیں آج ہم کرتے ہیں۔ تو رک کر ذرا اپنا موازنہ کیا کریں جب بھی یہ آیات آئیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا،
تو کیونکہ ہم نے اپنا آپ کو درست کرنا ہے اور اپنی کمیاں اور کمزوریاں جو ہیں ان کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسروں کے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ، عیب، غلطیاں وہ ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اور اپنے بڑی سے بڑی غلطی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی، جبکہ جب جواب دینا ہے ہم نے اللہ کے حضور تو اپنی جان کا دینا ہے۔ کوشش کیا کریں خود کو سنوارنے کی، اور ان آیات پر غور و فکر کیا کریں تاکہ ہم بچ سکیں، جو انہوں نے کیا وہ ہم نہ کریں۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، یعنی خواہش نفس کی پیروی میں وہ اس حد تک بڑھے ہوئے تھے کہ وہ انبیاء کو نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، پھر کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا، استغفار، اور وہ ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ بہت اہم آیات ہیں، بہت زیادہ اہم، کیونکہ اس وقت بھی لوگوں کو یہی مسئلہ تھا دین کے ساتھ، آج بھی لوگوں کو یہی مسئلہ ہے دین کے ساتھ، کیونکہ ان کے جو دل چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ دین میں ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں تمہارے رسول کچھ دیں تو لے لو، اور جب کسی چیز سے روکیں تو رک جاؤ۔ اب کس چیز سے روکا گیا ہمیں؟ شراب، غیبت، جھوٹ، زنا اور ہر طرح کے عیب سے بچایا گیا۔ یہ سود ہے، جو سود ہے یہ سب سے بڑا گناہ، اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ شرک، اور شرک کئی طرح سے کیا جاتا ہے، اور کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کر دیا اس نے، جبکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ وَعَمُوا، پس وہ اندھے بنے، وَسَمُّوا، اور بہرے بنے، یعنی حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلا نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کی مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا، ان کے اموال لوٹے، اور ان کی اکثریت کو غلام اور لونڈی بنا کر بابل لے گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بخت نصر کی غلامی سے نجات دی، اور انہوں نے اپنی حالت سدھاری اور کچھ عرصے کے لیے ٹھیک رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو وہ حق کو قبول کرنے سے پھر اندھے اور بہرے ہو گئے اور انہیں قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور رومانیوں کے ہاتھوں ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کا سرکشی میں 2 مرتبہ اندھے اور بہرے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں سرکشیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے، اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنی سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، بس وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی، اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے دل کو سیاہ کر دیا گیا۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جایا کرے تو فوراً اس کو مان لیا کریں، اللہ کے حضور اقرار کیا کریں اور وعدہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گی یا کبھی نہیں کروں گا، اور پھر اس کا اللہ سے وعدہ کر کے اس کی معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے اس کام سے، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو صاف کر دیں گے جو کسی بھی گناہ کی وجہ سے دل پر آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس زنگ کو دھو دیں گے جو دلوں پر چھا جاتا ہے زنگ بن کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کریں۔ ایک بہت خوبصورت ایک جو سمجھے کہ بہت پیاری روایت ہے کہ ایک شخص کسی عالم کے پاس گیا، وہ اللہ والے تھے، ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک آیت کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے، تو آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ آیت یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی۔ ان بزرگ نے کہا کہ جھونپڑی کے کونے میں ایک بالٹی پڑی ہے، اس میں کوئلے پڑے ہوئے ہیں، کوئلے باہر نکال دو اور وہ جو بالٹی ہے وہ لے جاؤ اور پاس ہی دریا ہے اس میں سے پانی بھر لاؤ۔ وہ نوجوان حیران تو ہوا کہ میں نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے مجھے یہ کام کہہ دیا۔ بہرحال اس نے وہ کوئلے نکالے، بالٹی لے کر وہ پانی بھرنے کے لیے چلا گیا۔ اب جب وہ پانی بھر رہا تھا تو اسے پتہ چلا کہ بالٹی میں سوراخ ہے، اور وہاں سے اس نے خیر بالٹی بڑھی تو، مگر وہاں جھونپڑی تک آتے آتے وہ بالٹی بالکل خالی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں گیا تھا پانی بھرنے کے لیے اور میں نے پانی بھرا اور بالٹی بھر لی تھی، مگر اس میں سوراخ ہے، اس لیے میں آتے آتے یہ بالٹی خالی ہو گئی۔ ان بزرگ نے کہا دوبارہ جاؤ اور کوشش کرو پانی لاؤ۔ وہ پھر چلا گیا، وہ پھر بڑھا اور پھر واپس آیا، پھر اس نے وہی گلہ کیا کہ میں بڑھ تو لایا تھا مگر کیونکہ اس میں سوراخ ہے اس لیے پانی جو تھا وہ سارے کا سارا گر گیا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور اس کو بھر کر لاؤ۔ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی کہ میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا تھا اور اب یہ میں بار بار پانی بھر کر لا رہا ہوں، حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں سوراخ ہے، اس میں پانی نہیں ٹھہر رہا۔ خیر وہ تیسری مرتبہ بھی گیا اور اس میں پانی بھر کر لے آیا، اور وہی ہوا جو ہر مرتبہ ہو رہا تھا کہ پانی جو تھا وہ سارا کا سارا نکل جاتا۔ اس نے آ کر کہا کہ میں 3 مرتبہ کوشش کی مگر اس میں پانی نہیں ٹھہر رہا، کیونکہ سوراخ ہے، پانی نکل جاتا ہے۔ ان بزرگ نے کہا اس بالٹی کو اندر سے دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، اس نوجوان نے بالٹی کو اندر سے دیکھا، چیک کیا تو کہا کہ پہلے اس کی حالت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ کوئلے پڑے ہوئے تھے اس لیے یہ اندر سے کالی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس نے نوجوان نے کہا کہ اب تو یہ بالٹی اندر سے بالکل صاف ہو گئی ہے۔ تو ان بزرگ نے بتایا کہ بالکل ایسے جب ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کے زنگ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دھو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے عمل کے لیے۔ قرآن کو بار بار پڑھا کریں، بار بار سنا کریں اور اللہ تعالیٰ دلوں کے زنگ اسی طرح سے دھو دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔